نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹاپک جو پڑھا تھا سچ کے بارے میں تھا کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے پرہیز کرنی چاہیے، جھوٹ کے نقصانات کے بارے میں ہم نے جانا۔ تو آج کا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے وعدہ، پرومس، کہ جو کہ ہم اتنا اس کو اپنی زندگی میں لائٹ لیتے ہیں، فکر ہی نہیں ہوتی کہ اگر وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو نبھانا بھی ہے، تو وعدہ وہی کیا جائے جو کہ نبھانے میں آسانی ہو۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کو۔ اجتماعی زندگی میں باہمی معاملات کرتے ہوئے بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کوئی وعدہ کرتا ہے۔ ایسا وعدہ بظاہر دو انسانوں یا دو گروہوں کے درمیان ہوتا ہے، مگر اس میں تیسرا فریق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں، جو گواہ کی حیثیت سے لازمی طور پر اس میں موجود رہتے ہیں۔ اس لیے ہر وعدہ ایک خدائی وعدہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے مومن وعدہ کے بارے میں نہایت حساس ہوتا ہے۔ اس کا یہ یقین ہر وعدے جو دو آدمیوں کے درمیان کیا جائے وہ خدا کی نگرانی میں ہوتا ہے اور خدا کے یہاں اس کا حساب ہوگا۔ یہ یقین اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ وعدے کے بارے میں حد درجہ ذمہ دار ہو۔ جب وہ کسی سے ایک وعدہ کر لے تو لازماً وہ اس کو پورا کرے۔ جس سماج میں لوگ اس صفت کے حامل ہوں کہ وہ وعدہ ضرور پورا کریں، اس سماج کا ہر فرد قابل پیشن گوئی کردار کا حامل بن جاتا ہے۔ ایسے سماج میں وہ خاص صفت آ جاتی ہے جو بقیہ کائنات میں وسیع پیمانے پر موجود ہے۔ اس کائنات کا ہر حصہ حد درجہ صحت کے ساتھ اپنا عمل کر رہا ہے۔ مثلاً سیاروں اور ستاروں کی گردش کے بارے میں پیشگی طور پر جانا جا سکتا ہے کہ وہ اگلے 100 سال بعد یا 1000 سال بعد کہاں ہوں گے۔ اسی طرح پانی کے بارے میں پیشگی طور پر یہ معلوم ہے کہ وہ کتنے درجے کی حرارت پر ابلنے لگے گا۔ اسی طرح پوری کائنات قابل پیشن گوئی کردار کی حامل بن گئی ہے۔ جس سماج میں لوگ وعدہ پورا کرنے والے بن گئے ہوں، اس سماج میں اپنے آپ بہت سی دوسری خوبیاں پرورش پانے لگتی ہیں۔ مثلاً ایسے سماج میں لین دین کے جھگڑے نہیں ہوتے۔ ایسے سماج میں ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ ایسے سماج میں ہر جو آدمی ہے اس دنیا میں سکون کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ اندیشہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو دوسروں کے ساتھ وعدہ خلافی کا معاملہ پیش آئے گا۔ وعدہ پورا کرنا اعلیٰ ترین اخلاقی صفت ہے اور ایمان آدمی کو اسی اعلیٰ ترین اخلاقی صفت کا حامل بناتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ٹاپک وعدے کے بارے میں، پرومس کے بارے میں، جو کہ ہم بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں، پھر اس کو نبھا نہیں پاتے، اس کو پورا نہیں کر پاتے، تو پھر ہم دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ میرا لیکچر جو تھا پہلے میرے چینل پر اویلیبل ہے، نیکی کی اقسام، وہاں پر ہم نے اس پر بات کی تھی، اور یہ سورہ بقرہ کی آیا بھی ہے، آیت البرہ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں نے بات کی تھی، تھوڑا سا ریویو کروں گی اس کو تاکہ تھوڑا سا مزید ہم اس بات کو سمجھ سکیں، وعدے کی بات کو، کہ ہم جب نیکی کی بات کرتے ہیں تو بس ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، جو گنے چنے کام ہیں وہ کر لیے، that's it۔ لیکن نیکی کی وسیع پیمانے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
بات کی اس آیا میں، آیت البرہ اس کو کہا جاتا ہے، آئی تھنک آیا نمبر 152 ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو جیسے میں نے بتایا کہ میرا اس پر جو ہے میرے چینل پر لیکچر اویلیبل ہے اس آیا پر، تو وہاں پر بھی وعدے کی بات کی گئی کہ نیکی انسان اس وقت تک اپنا آپ کو متقی یا پرہیزگار کہہ ہی نہیں سکتا باقی کاموں کے علاوہ، جب وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، کیونکہ جب ہم دوسرا اس کا چھوٹا سا حل یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ہے سم ہاؤ ہم پورا نہیں بھی کر پاتے، تو انسان پھر اگر اس کو پتہ ہو، اس کو بلا سوچے سمجھے نہ کہے، اگر کوئی آپ سے وعدہ لے بھی رہا ہے تو آپ کہیں کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے، پرومس، آئی ول، اور پتہ نہیں کیا کیا ورڈ جو ہے انسان بولتا ہے، دوسرا بیچارہ اس قدر سکون میں آ جاتا ہے، تسلی میں آ جاتا ہے کہ اس نے تو یہ کام کر ہی دینا ہے، تو جب وہ کام نہیں ہو پاتا، وہ نہیں کر پاتا، پھر کیا ہے کہ آپس میں جو ہے وہ ایک بے سکونی کا ماحول، ناراضگی کا ماحول جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ پھر تانے، دوسرا گناہ کرنا، کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ہمزہ میں فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، کہ تباہی ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو منہ پہ تانے دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، تم نے مجھ سے یہ کہا تھا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو پھر ہم سب جانتے ہیں کہ کس کس طرح کی خرابیوں کا سامنا، پریشانیوں کا سامنا ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اپنی زندگی میں اگر کہیں کمی ہے ہماری اس چیز کی تو اس کو ہم اپنا خود جو ہے وہ محاسبہ کریں، اس چیز سے پرہیز کریں، اگر ہم نے کسی سے وعدہ کیا ہے یا کرتے ہیں تو اس کو پورا کرنے کی سیریسلی کوشش کریں، الا ماشاءاللہ اگر آپ پھر بھی نہ کر سکیں، کوشش کے باوجود نہ کر سکیں تو وقت سے پہلے اپنا پھر وہ جیسے ہمارا جو لاسٹ ٹاپک تھا سچ کے بارے میں، پھر اس کی حقیقت جو ہے وہ سچ پہ مبنی جو ہو وہ بتائیں کہ اگر میں نے وعدہ یہ پورا نہیں کیا تو اس کے پیچھے ریزن یہ تھی۔ جب آپ سچ کو بیان کر دیں گے، اس پرابلم کو دوسرے کو بتا دیں گے، تو پھر جو ہے وہ کافی ساری پریشانی اور ناراضگی میں جو ہے وہ کمی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو سبھی اپنا بہت خیال رکھیے گا، انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔